أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین نماز تراویح، سب سے پہلے اللہ کے دربار میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو رمضان کے روزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے آج رمضان مبارک کا چوتھا روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین رمضان کے عبادات کو قبول فرما اور آسانی کے ساتھ رمضان کے پورے روزوں کی پابندی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. میری مائیں بہنیں جو دین کے شوق میں، قرآن کے شوق میں یہاں پر بیٹھی ہیں، اپنے بچوں کو سنبھالتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی محبت میں یہاں تشریف فرما ہے مسجد سلفیہ میں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے آنے کو، بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے. برادران اسلام و حاضرین اکرام، آج کی نماز تراویح میں حافظ صاحب نے قرآن مجید کا 5واں پارہ والمحصنات سنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء اس پارے میں کچھ حصہ چوتھے پارے میں سورہ نساء کا بقیہ کنٹینیو تسلسل کے ساتھ سورہ نساء اللہ تبارک و تعالیٰ والمحصنات میں ذکر فرمایا ہے. النساء، نساء کے معنی عورتیں. یہ دنیا بغیر عورت کے چل نہیں سکتی. جہاں مرد ہے وہاں عورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل کو بیان فرمایا سورہ نساء میں. عورتوں کے مسائل، عورتوں کی کیا کیا پریشانیاں، تکالیف، ان کا حل کیسے کرنا چاہیے، وہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون. عورت مرد کے ساتھ عورت نہیں تو وہ مرد نہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو بے چینی کو دیکھ کر ان کی ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا فرمایا. سورہ نساء کے شروع ہی میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا فرمایا. اگر صرف اللہ عورت پیدا کرتا تو دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مرد پیدا کرتا تو دنیا آگے نہیں جا سکتی تھی. اللہ نے مرد اور عورت کے ذریعے یہ دنیا کی گاڑی کو آگے بڑھایا ہے. سورہ نساء میں اللہ نے عورت کے مقام کو
ان کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کو بہت ستایا جاتا تھا، عورتوں کو کھلونا بنایا گیا تھا، عورتوں کو اپنے نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دنیا کو بتایا کہ عورت کا کیا مقام ہے۔ لوگ عورت کے ساتھ بڑی بے عزتی کا معاملہ کرتے تھے، عورت کو ہر برائی کی جڑ سمجھتے تھے، عورت کو شیطان کی چال سمجھتے تھے، عورت کو شیطان کی جال سمجھتے تھے۔ ایسے میں امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے ماں کا مقام، عورت کبھی ماں ہوتی ہے، عورت کبھی بہن کی صورت میں ہوتی ہے، عورت کبھی میرے بھائیو آپ کی زندگی میں بیوی کی شکل میں، عورت کو جس مقام پر اللہ نے رکھا اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام عطا فرمایا، ماں ہے۔ تو ماں کے بارے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کی اطاعت کرو، ماں کی فرما برداری کرو، ماں کی بات کو سنو، ماں کے دل کو ٹھیس مت پہنچاؤ، کیونکہ تم کو بہت تکلیف سے تم کو جنم دی ہے ماں نے، بڑی تکلیف سے، بڑی پریشانی سے تم کو جنم دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، خالہ ماں کے برابر ہے۔ یہ بتاؤ، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں بولا، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں بتایا جیسے عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور خالہ ماں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی کے بارے میں آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا ساری کی ساری برتی جانے والی چیز ہے، استعمال کی جانے والی چیز ہے۔ ان استعمال کی جانے والی چیزوں میں بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ نیک بیوی، اخلاق والی بیوی گھر کو آئی تو گھر جنت کا نمونہ ہے۔ لڑنے والی، جھگڑنے والی، ہمیشہ ستانے والی اگر بیوی گھر کو آئی تو گھر جہنم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کے گھر میں نیک بیوی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ عورت کا مقام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا انسانیت کو بتایا۔ احد کے میدان میں صحابہ کرام، ایک جنگ ہوئی، احد کے میدان میں جنگ کرتے کرتے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ پہلے صحابہ جیتے تھے، بعد میں غفلت کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے ہار گئے، اور ہارنے کے بعد کئی صحابہ شہید ہوئے، کئی صحابہ شہید ہوئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں۔ جنگ کے میدان میں کافروں سے، احد کے میدان میں لڑتے لڑتے صحابہ شہید ہوئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ ان کی جائیداد تقسیم کرنا ہے، کیسے تقسیم کرنا، اس کا سارا طریقہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بتایا۔ یتیم کا کیا حق ہے، عورت کا کیا حق ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ فرمایا سورہ نساء میں، ایک عورت نہیں تو دو، دو نہیں تو تین، تین نہیں تو چار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، شریعت میں، قرآن مجید میں سورہ نساء میں کہا گیا کہ ایک آدمی ایک نہیں تو دو، دو نہیں تو تین، تین نہیں تو چار تک نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم چار بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، دو بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اگر تین بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، ایک بیوی کو رکھو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ انصاف کرنا شرط ہے،
خالی خواہشات نے، میں کر لیتا ہوں، میں اسے کر لیتا ہوں، میں اسے کر لیتا ہوں، مجھے ابھی نہیں 2 ہونا 3 ہونا، یہ کوئی بچکانی باتیں نہیں، جوانی کا جوش نہیں ہے۔ اللہ شرط لگایا اگر 2 بیویاں کرتے ہو تو انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، اگر 3 بیویاں کرتے ہو تو انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، اگر 4 کرتے ہو تو انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، اگر 4 نہیں کر سکتے 1 بیوی کو رکھو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ لوگ 2 بیویاں کر لیتے ہیں، چھوٹی بیوی کے ساتھ رنگ رنیاں، تیسری بیوی کے ساتھ رنگ رنیاں، بڑی بیوی کو بھول گئے، دوسری بیوی کو بھول گئے۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 بیویاں شادی کرے، 1 بیوی کے ساتھ انصاف کرے، 1 بیوی کے ساتھ انصاف نہ کرے، ظلم کرے، قیامت کے میدان میں ایسا آئے گا اس کا آدھا جسم کا حصہ سڑا ہوا ہوگا۔ کیا جی؟ اس کے جسم کا آدھا حصہ سڑا ہوا ہوگا۔ 1 بیوی کے ساتھ سب کر رہا ہے، اسے کیا ہونا وہ دلاتا، 1 بیوی کو، دوسری بیوی کو پوچھ کے دیکھتا نہیں، اس کے بچوں کو پوچھ کے دیکھتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ 2 بیویاں 3 بیویوں کے ساتھ اگر شادی کرنے کے بعد انصاف نہیں کرتا، اس حال میں آئے گا قیامت کے میدان میں کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ سڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے۔ فرمایا اگر تم 4 کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے 1 رکھو، 1 بیوی کے ساتھ۔ یہ زمانے میں 1 بیوی رکھ کر انصاف کرنا بس ہے۔ نوجوان بولتے ہیں مول صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں نا، قرآن میں حکم ہے تو، اللہ بولا ہے نا، اللہ کے نبی فرمائے ہیں نا، صحابہ کرے ہیں نا، آپ کر سکتے کیا؟ انصاف کر سکتے کیا جیسے صحابہ کرے؟ اللہ کے نبی جیسا انصاف کرے ویسا تم کر سکتے ہو کیا؟ خالی نفسانی خواہشات کے لیے، مزے کے لیے 2 بیویاں 3 بیویاں نہیں، انصاف کرنے کا حکم دیا، انصاف کی شرط لگائی اسلام نے قرآن مجید میں۔ میرے بھائیوں، کئی صحابہ کرام، میرے بھائیوں یہ حال تھا احد کے بعد، یتیم بچے صحابہ مر گئے، صحابہ شہید ہو گئے، جو احد کے میدان میں شہید ہو گئے ان کے یتیم بچے تھے۔ یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی جائیدادیں تھی تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا، ان کے ساتھ بے انصافی نہ کرو۔ فرمایا گیا کسی کے گھر میں، اگر مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے گھر میں یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس کے گھر میں یتیم ہو، یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی میں بہت سخت دل ہوں، دل نرم نہیں ہے میرا، بہت پھٹر دل ہوں۔ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، دل نرم ہو جائے گا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، دل نرم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ میرے بھائی، یتیم کا حق، یتیم کی جائیداد جو شخص کھاتا ہے، کوئی بچہ ہے، بچے کی آستی ہے، بچے کی جائیداد ہے، اگر کوئی بڑا بن کے یتیم کی آستی کھاتا ہے گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ یتیم کی آستی کھانا، بچہ ہے اسے کیا معلوم ہوتا، اس کا باپ بہت جائیداد چھوڑ کے گیا، کون کی بڑا بنا، چچا کی، ماموں کی، کون کی بڑا بن کو، وہ چھوٹے بچے کی پوری جائیداد ہڑپ کر رہا ہے، کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، گویا کہ وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو۔ اب یہاں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ یتیم کا حق، عورت کا حق، بیوہ کا حق بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں جائیداد کو کیسے تقسیم کرنا، وراثت، ہیریٹیج ڈویژن کیسا ہونا چاہیے، کہ جائیداد کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی مر گیا، آستی ہے اس کی، جائیداد ہے اس کی، انصاف کے ساتھ۔ عجیب بات ہے، مجھے تعجب ہوتا، اکثر مسلمانوں کے جھگڑے جائیداد میں ہے کہ نہیں جی؟ بہن نہیں بات کر رہی ہے بھائی سے، بہن بات نہیں کر رہی، کیوں؟ حصہ صحیح نہیں ملا، آستی میں حق نہیں ملا، بھائی بھائی کا دشمن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میری جائیداد ہڑپ کر گیا، ہمارے باپ کی جائیداد،
میرے بھائیوں، ماموں بھتیجے میں، بھانجے میں، چچا میں، دادا میں، فلاں فلاں جتنے رشتہ دار، بھائی، بھانجی، بھتیجی، بہن جی، ان تمام میں جو خاندان میں اختلاف ہے، جائیداد صحیح تقسیم نہیں کرنے سے۔ جائیداد صحیح تقسیم کرو، آستی اللہ اس کے رسول کے مطابق تقسیم کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا اور قرآن نے جیسا کہا ویسا تقسیم وراثت اگر ہو گئی تو انشاءاللہ جھگڑا نہیں رہے گا۔ لوگ مولانا کو، علماء کو، مول صاحب کو نکاح کے لیے بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ عقیقے میں بلاتے، نام رکھنے کے لیے، نکاح میں بلاتے۔ میرے بھائیو، کوئی مسلمان ہم کو جائیداد کی تقسیم کے ٹائم پر نہیں بلا تھا۔ مول صاحب قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے باپ اتنا چھوڑ کے گئی آستی، یہ جائیداد ہے، یہ مڑیاں ہے، یہ کھیتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ پلیٹاں ہے۔ مول صاحب تمہیں عالمہ سب آکو بیٹھو گھر میں، ہمیں تم نہ دعوت دیتی، ہمیں تمہیں تقسیم کرو۔ قرآن میں اللہ کسے 8واں حصہ، کسے 6واں حصہ، کسے 8واں حصہ، کسے ثلث، کسے ربع، کسے سمن، کسے 1/3 کتنا مل رہا ہے، سب کو ڈیوائڈ کرو، سب کو ڈیوائڈ کرو، اللہ اور قرآن حدیث کے مطابق ڈیوائڈ کرو۔ کون بھی نہیں بولتا، رے مول صاحب کو بولنا کرے، بولتے گے نا دعوت دیں گے، عقیقے کی دعوت، نکاح کی دعوت، فلاں کی دعوت، فلاں کی دعوت، جائیداد تقسیم کرنے کی دعوت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے نہیں ملتی کہ نیت ہماری خراب ہے، اس لیے نہیں ملتی کہ چاہتا ہے کہ جو آدمی اپنے باپ کی جائیداد میں زیادہ ہڑپ کر لوں، اسے کہیں کو دینا، چھوٹے بھائی کو، بڑے بھائی کو کہیں کو دینا۔ یہ چیز جو انسان مسلمانوں کے اندر خاندانی رسہ کشی ہے، پورے خاندانوں میں اختلاف، نفرتیں، دشمنیاں، سال ہو گئے، سالوں گزرنے، بھائی بھان سے بات نہیں کرتا، کیوں؟ دیکھیں اس کے پیچھے پورا آپ راز کھولیے، کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سب یہی اسی لیے ہو رہا کہ قرآن جو بولا کہ وراثت کو اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق تقسیم کرو۔ جو مر گیا، مرنے کے بعد، باپ مرنے کے بعد پہلے کیا دیکھنا؟ کفن دفن۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ کفن دفن۔ اس کا حصہ کفنانے کے لیے، دفنانے کے لیے، کفن کے کپڑے کے لیے، خبر کے لیے، اور تمام کتنا خرچہ ہوتا پہلے وہ خرچہ نکالنا۔ اس کے بعد خرچ کتنا ہے؟ کتنے لوگ خرچ کا اعلان کرتے ہیں، مول صاحب اعلان کرو، بڑے جوش میں آ کر بولتے ہیں، بعد میں خرچہ والے کا آج تک مجھے نہیں معلوم کون خرچ دیا کی، اللہ عالم بالصواب۔ یہ جنازہ رکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، ہمارے باپ کا جو قرض ہے میں قرض ادا کرتا ہوں۔ کتنے لوگ قرض ادا کرے؟ فرمایا کہ پہلے آپ اپنے باپ کو دفنانے کے بعد اس کے قرض کو ادا کرنا، اگر نہیں ادا کریں گے تو تمہاری باپ کی روح آسمان پر نہیں پہنچتی، زمین پر بھی نہیں آتی، بیچ میں زمین و آسمان کے بیچ میں معلق لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا معاملہ کتنا بڑا ہے۔ میرا تیرا، ہمارے باپ بینک میں کتنا بیلنس رکھیں، وہ کیا رکھیں، سب دیکھتے ہیں۔ قرض بولے تو سب بھاگ جاتے ہیں، بھاگ جاتے نا جی، قرض بولے تو سب بھاگ جاتے ہیں۔ پیسے کہاں تو رکھیں ہمارے بابا، کہاں تو پلیٹا لے کو چھوڑنا نہیں، کیا پہلے جا کر اس کو قبضہ کرتے ہیں، رے ہمارا، رے ہمارا، کون لیتا کیا دیکھتا، میں اصل میں دیکھا ہمارے باپ کو، میں اصل دیکھا ہماری اماں کو، میں یہ دیکھا پہلے قبضہ، بھئی تمہارے باپ کا قرض ہے، بھئی وہ آدمی بول رہا ہے، یہ آدمی بول رہا ہے، دیکھتا وہ مجھے نہیں معلوم، ہمارے باپ کا قرض، ہمارے باپ کی جائیداد مجھے ہونا۔ یہ طریقہ قرآن مجید کہتا ہے کہ پہلے آپ اس کے کفن دفنانے کے بعد اس کے قرض کو دیکھو۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے پاس آتے، جنازے کی نماز کے لیے آتے، جنازہ رکھا ہوتا تو پوچھتے کیا اس پر قرض ہے کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی اس پر قرض ہے۔ کہا اچھا تم نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھاتے تھے، جس پر قرض ہے اس کی جنازے کی نماز اللہ کے نبی نہیں پڑھاتے تھے، فرماتے تھے صحابہ سے کہ تم نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھتا ان کی، کیونکہ قرض ہے۔ ان میں سے کوئی بولتا اے اللہ کے نبی میں لیتا ہوں اس کی ذمہ داری، ٹھیک ہے تم ذمہ داری لیتے ہو کیا؟ آپ نماز پڑھاتے تھے۔ بعد میں اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ مال غنیمت عطا فرمایا تو آپ نے فرمایا جس کے اوپر بھی قرض ہے میں اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ خود حضور ذمہ داری لیتے تھے، میں قرض ادا کر لوں گا، اس مرنے والے کا قرض میں ادا کروں گا، بلکہ آپ نماز جنازہ پڑھاتے تھے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں ریالٹی ہیں، حقیقت ہے ہماری زندگیوں میں۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد دیکھنا ہے، قرض کا معاملہ طے کرنا ہے، مرنے والے کا قرض کا معاملہ۔ اس کے بعد وصیت، فلاں مسجد کو میرے مرنے کے بعد 1 لاکھ روپے دو، فلاں مدرسے کو میرے مرنے کے بعد 50,000 دو، فلاں جگہ فلاں یتیموں کو اتنا دو۔ باپ بول کے گیا نا تو اسے کیا بولتے ہیں؟ وصیت۔
وصیت پوری کرنا، وصیت پوری کرنا کا مطلب کیا؟ وصیت طریقے سے اسے کہاں دینا ہے، کدھر دینا ہے، باپ کہاں بول کے گیا تھا، وصیت کا خیال ہی نہیں ہے آج۔ ہمارے باپ بولے رہے بولے کیا دیتا، چل ہمیش لے لیں گے، وہ بھی وصیت کے پیسے بھی ہمیش، وصیت کے پیسے بھی لوگ دیتے نہیں کسی کو، میرے مسجد کو دو، مدرسے کو دو، فلاں دے، وہ بول کے بیماری کے ٹائم پہ بول کے گیا رہتا ہے، اس کا بھی خیال نہیں کرتے، بلکہ وہ پیسے بھی استعمال میں لا لیتے۔ وارثین، میرے بھائیو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وصیت پوری کرنا ہے، اور مرنے والا یہ نہیں بول سکتا پوری جائیداد مسجد کو دو بول کے، اس کی وصیت نہیں چلتی۔ کتنی وصیت کرنا اس کا بھی حکم ہے حدیث میں، فرمایا 1/3 1/3 وصیت کر سکتا، پوری بولتا کہ میری پوری جائیداد مسجد کو دو بولے تو نہیں چلتی ہے، پوری میری جائیداد مدرسے کو دو بولے نہیں چلتی، اس میں سے 1/3 مطلب کیا ہے؟ اس کا پاؤ حصہ، اس کی جائیداد کا پاؤ حصہ اسے اٹھا کر کسی مسجد کو دیں گے، 3 پاؤ حصہ اس کے وارثین آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ وارثوں کو محروم کر کے، اپنے بیٹوں کو محروم کر کے، اپنے بیٹیوں کو محروم کر کے، اگر کوئی آدمی یہ وصیت کرتا ہے میں بیٹوں کو بھی نہیں دیتا، بیٹیوں کو بھی نہیں دیتا، کسی کو خاندان میں جائیداد نہیں دیتا، کسی کو میں وراثت نہیں دیتا، ترکہ نہیں دیتا، سب کے سب مسجد کو دو، حرام ہے ایسا بولنا، کیونکہ بچے تمہارے حقدار ہیں، تمہارے بیٹے تمہارے حقدار ہے، تمہاری بیویاں تمہارے حقدار ہے، تمہاری اولاد تمہاری حقدار ہے، ان کو دیے بغیر مسجد کو دینے کا حق آپ کو نہیں ہو سکتا، صرف 1/3 ایک پاؤ حصہ دے سکتے ہیں مسجد کو، مدرسے کو، اس سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائی یہ اسلامی قانون ہے، اسلامی لا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ ہماری حالت آج ہماری یہ ہوئی ہے، ہم خود ایک دوسرے کے ہاتھاں پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، ان میرا دشمن وہ میرا دشمن، میں اس کا دشمن، خاندانوں میں دشمنیاں، بچوں میں دشمنیاں، رشتہ داروں میں دشمنیاں۔ میرے بھائیو یہ وراثت کا مسئلہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا آیت تقسیم کے بارے میں، محرمات نکاح کے بارے میں فرمایا کس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نکاح معمولی چیز نہیں، نکاح سب سے پہلے، نکاح میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نکاح شریعت کے مطابق ہو، بھاگ کر جو لوگ نکاح کرتے ہیں وہ حرام ہے، رجسٹر جو میرج ہے وہ حرام ہے۔ سن لیجئے، آج کے اس درس قرآن میں پورے وثوق کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج کے اس درس قرآن میں سورہ نساء میں کہنا چاہتا ہوں، جو نوجوان بھاگ کر کسی لڑکی کو اٹھا کر لے جا کر بمبئی میں یا کہ بنگلور میں یا کسی مقام پر رجسٹر میرج کرتا ہے وہ حرام ہے، وہ زنا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان مرد یا عورت بغیر ولی کی اجازت کے، ماں کی اجازت نہیں، باپ کی اجازت نہیں، ماموں زندہ ہے تو ماموں کی اجازت نہیں، چچا کی اجازت نہیں، جو بھی اس کا ولی زندہ ہے ولی کی پرمیشن کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر اگر کہیں بھاگ کر رجسٹر میرج کرتا ہے تو حرام ہے، حرام ہے، وہ زناکاری ہے، اس سے پیدا ہونے والے بچے بھی زناکار ہیں۔ شریعت کا حکم ہے، اسلام میں ضروری ہے ماں کی اجازت، باپ کی اجازت، اگر ماں باپ زندہ نہیں ہے تو چچا، ماموں، جو بھی اس کا ولی ہوتا ہے، لڑکی کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ نکاح ہوا باطل، وہ نکاح ہی نہیں ہوا میرے بھائیو۔ نکاح میں شرط ہے ولی کا نکاح ہونا، اس لیے کوئی بھی نکاح کرتے وقت ہم پہلے ولی کو دیکھتے ہیں، اس بچی کا ولی کون ہے، اس بچی کا ولی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا ولی نہ ہو، ہمارے لوگ ولی بولے تو فوراً ولی کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ ولی بولے تو ذمہ دار، گارڈین، ذمہ دار، وہ اسے بولتے ہیں وکیل، ذمہ دار، لڑکی کا ذمہ دار۔ لڑکی کا ذمہ دار جب تک نہیں ہوتا نکاح نہیں ہوتا۔ اور فرمایا دوسری بات، اللہ تعالیٰ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی بیویوں کو، ہونے والی بیویوں کو جب تم شادی کرتے ہو خوشی خوشی کے ساتھ مہر ادا کرو، خوشی خوشی، قرآن بول رہا بھائی، اللہ فرما رہا ہے خوشی خوشی مہر دو، خوشی خوشی کٹنم دو، نہیں بولا اللہ، خوشی خوشی کٹنم دو، خوشی خوشی جوڑے کے پیسے دو، خوشی خوشی جہیز دو، یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرما رہا مہر دو، مہر کو کھینچے رکھ ڈالے، کٹنم، گاڑی، اور کیا گاڑی، پیسے، لاکھوں روپے، اور کیا کیا سونا، 50 تولے، 60 تولے، سونا تولے، یہ سب قرآن میں نہیں ہے۔ جو قرآن میں ہے وہ نہیں کر رہے مسلمان، جو قرآن میں نہیں ہے وہ کرتے، جو ہے سو وہ نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔
اللہ کیا فرما رہا ہے کہ مہر ادا کرو، مہر ادا کرو، وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، خوشی خوشی سے مہر ادا کرو۔ اور لڑکی کا باپ بھی باقاعدہ ڈیمانڈ کرنا، یہ سنو شریعت کا حکم ہے، آپ لڑکی کے باپ کو، لڑکی کا باپ انڈیا میں ڈر کو کہاں پہ رہتا، یہ رشتہ رہتا کہ جاتا کہ ان کیا تو بولیں تھے، لڑکے کا باپ ہے کیا بولے تو میں مان لیتا ہوں، ان کیا تو بولے تھے، نہیں جی یہ دینا نہیں، دیکھو مہر نہیں دیتا میں ادھار لکھ لو، اچھا ٹھیک ہے۔ ایسا ڈرپوک یہاں کا باپ ہے، لڑکی کا باپ۔ سعودی عرب میں لڑکی کا باپ تن کے رہتا، لڑکی کا باپ سعودیہ میں تن کے رہتا، ان کیا بولتا، کروڑوں کے ریالوں میں اسے مہر دیتے ہیں۔ لڑکی پیدا ہوئی تو سمجھ لو گھر میں خزانہ نکلا، کہاں سعودی میں لڑکی اگر ہے گھر میں خزانہ نکلا، سمجھو اتنا خوش لڑکی پیدا ہوئی تو گھر میں لڑکی پیدا ہوگا تو باپ بالکل منہ اداس رکھو، منہ سڑا رکھو بیٹھ جاتا، کیا گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، کیا کرنا، بیٹا تو کھانے مجھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو چیز اللہ اس کے رسول نے جو کہا، کروڑوں کے ریال میں مہر دیتے ہیں، کہاں پر؟ سعودی عرب میں، فخر کے ساتھ، جتنی بیٹیاں ہیں اتنا خوش، اس کی عزت اتنی، وہاں پر سعودی میں جتنی بیٹیاں ہیں اتنی زیادہ اس کی عزت، یہاں جتنی بیٹیاں ہیں اتنا بیکار اس باپ اس کی حالت لگو، کیونکہ اسے بیٹیاں ہیں، وہ دینا یہ دینا، اسے پوچھ کے بیچارے کو نرم ہو کے موت آنے سے پہلے مر جاتا۔ کیا ہے کہ اتنے دینا، اتنا کرنا، ایک داماد کا ایک ڈیمانڈ، ایک چیز کا ایک ڈیمانڈ، ایک طریقہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرما رہا ہے مہر دو، تو لڑکی کے باپ کو حق ہے کہ وہ پوچھے کہ میری بچی کا مہر اتنا ہونا۔ کروڑ پتی رہتا، 1150 لکھ لو، شرم ہے اسے، 1150 لکھ لو، 5000 لکھ لو، 4000 لکھ لو، کروڑ پتی گنو۔ میرے بھائیوں مانگ رہا کیا؟ گاڑی مانگ رہا ہے، کار مانگ رہا ہے، سب مانگ رہا ہے، مہر کیا بولتا؟ 1150۔ ہمارے خاندان میں ایسا ہی چلتا، غلط بات ہے میرے بھائیوں۔ آپ اپنی بیٹی کا مہر زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت دیکھنا سامنے والے کی، کروڑ پتی ہے تو آپ لاکھوں میں انشاءاللہ اس کی باقاعدہ ہے مہر دینا، لاکھوں میں آپ مہر دیجئے، کروڑ پتی ہیں آپ دیجئے، ایسا نہیں کہ 1150 5000 4000 میں نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر کا حکم دیا، اگر کیا بھی نہیں ہے لڑکے کے پاس، کیا بھی نہیں ہے، دیکھو اسلام اس کا بھی حل کو تلاش کیا۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، شادی کرنے والا کروڑ پتی ہے، اسے لاکھوں روپے مہر دینا، لیکن سامنے والا غریب ہے، رکشہ کھلتا ہے، تکلیف ہے، مزدور ہے، مجبور ہے، فرمایا اگر اس کے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تو لے کر آؤ۔ فرمایا سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی بھی لا، تیرا مہر ہو گیا۔ کہا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، کہا ایک آدمی نے اللہ کے نبی کے سامنے لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں ہے، غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن یاد ہے کیا؟ انا اعطینا یاد ہے کیا؟ قل هو اللہ یاد ہے کیا؟ قل هو اللہ یاد ہے مجھے، تیری بیوی کو قل هو اللہ سکھا، تیری بیوی کو انا اعطینا سکھا، تیرا مہر ہو گیا۔ آسان سے آسان بھی دین ہے، اور تمام کا حق ادا کرنے والا بھی ہمارا دین، ہمارا اسلام ہے۔ ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے یہی فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، اور فرمایا کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام ہے، بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے، چاچیوں سے نکاح کرنا حرام ہے، خالہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اپنے بھائی کے بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے، بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ قرآن وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ عورتیں، اب کسی عورت آپ کے گھر کے بازو میں تھی، دودھ پلائی آپ کو بچپن میں، لے جا کر اس کا دودھ پلائی، اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ یہ معلوم کیا؟ بہت سارے لوگ نہیں معلوم، سب چلتا کر رہے ہیں ہمارے پاس، جس کا دودھ پی ہے، جس کا دودھ آپ پیے ہیں، اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ دودھ پینے سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جس عورت کا دودھ پی اس کی بچی سے شادی کر لی، حالانکہ حرام رشتہ ہو، حرام رشتہ۔ ایک ہی مرتبہ آپ کی بیوی اور بیوی کے بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، آپ کی بیوی ہے لیکن سالی سے بھی نکاح کر لیا، سمجھو حرام، زنا کر رہے ہیں۔ بیوی اور بیوی کے بھان کی ایک مرتبہ، بیوی ہے بیوی کے پھپھو سے شادی کرے، حرام، بیوی ہے بیوی کے خالہ سے شادی کرے، حرام۔
یہ سب احادیث میں سب چیزیں ہیں. آج صحیح لوگوں کو نہیں معلوم کہ نکاح کس سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ساری تفصیلیں اللہ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں ایمان والو یہ اللہ کا ڈر پیدا کرو. یہی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے پروردگارا تیرے بندے اے اللہ تراویح کی نماز کے بعد تیرے قرآن کی تفسیر سنتے ہوئے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں. اللہ سب کے بیٹھنے والوں کو معاف فرما, تمام بیٹھنے والوں کو معاف فرما, تمام حاضرین کی مغفرت عطا فرما. اے پروردگارہ ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہمارے ایمان کو قبول فرما, ہماری سحریوں میں برکتیں عطا فرما, ہمارے افطار میں برکتیں عطا فرما. اے پروردگارہ ہم نے جو کچھ تیرا قرآن میں سنا اے اللہ تیری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آج مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ اے اللہ تیرے دین پر تیرے قرآن پر عمل نہ کرنے سے مسلمان پریشان ہے. اللہ تمام امت مسلمہ کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کی آیات و بینات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنا, ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنا, نمازی بنا, متقی بنا, تیرے دین کی چھوٹے بڑے مسائل پر عمل کرنے والا, شریعت کا پابند بنا. اے پروردگار ہمیں گناہگار ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خواتین یہاں عورتیں اے اللہ کثیر تعداد میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ کا اے رب العالمین ہماری عورتوں کی مغفرت فرما, ان کے بیٹھنے کو قبول فرما, ان کی تراویح کو قبول فرما, ان کے آنے کو قبول فرما. اے رب العالمین ان کے گود میں پلنے والی اولاد کو نیک اولاد بنا, نیک اولاد بنا. اے ارحم الراحمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمیں ہر خطا سے ہر گناہ سے بچا. روزے میں غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ معاف فرما, ہمارے روزے میں کوئی غلطیاں ہوئی تو اللہ معاف فرما. اے پروردگار سحری میں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرما. اے اللہ افطار میں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرما. اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, کرم کرنے والا ہے. اے پروردگار ہمارے دین کو ہمارے ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شیطان کے جال سے بچا, شیطان کی مکاری سے بچا. اے پروردگار جہنم کے عذاب سے بچا, جنت کا باب الریان ہمیں عطا فرما. اے اللہ کئی مسلمان گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, باپ بڑا پریشان ہے. اے پروردگار سب کا نیک نصیب عطا فرما, سب کے نیک رشتے عطا فرما. اے اللہ بچیوں کی لڑکیوں کی شادیاں ہونے کے بعد ان کی زندگیوں کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ ان کی زندگیوں کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ شادیوں کے بعد ان کے بوجھ کو ہمارے لیے ہلکا فرما. اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ بچیوں کی, بیٹوں کی زندگی, بیٹیوں کی زندگیوں کو کامیابی عطا فرما. اے ارحم الراحمین یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ سب کے دین و ایمان میں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو روزی کے لیے پریشان ہے سب کی روزی میں اللہ برکتیں عطا فرما, سب کے کاروبار میں نوکریوں میں اللہ برکتیں عطا فرما, ہماری روزی میں اللہ ترقیاں عطا فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ ہمارے والدین پر معاف فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پروردگار ہر انسان کو مرنا ہے, ہر انسان کو موت ہے, سیکنڈ سیکنڈ کا بھروسہ نہیں کس کو موت آنے والی ہے, کون موت کے منہ میں جائے گا. اے اللہ موت آنے سے پہلے اے اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرما, اچھی موت نصیب فرما. موت آنے سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین.